جس کے نیچے جگہ صاف کر کے اپنی چادر بچھاتے ہیں اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو وہاں پہ سلا دیتے ہیں. آقا سو جاتے ہیں, ابو بکر کو پھر بھی آرام نہیں ملتا. کہا جب نبی آرام کے لیے لیٹ کے, میں نبی کے لیے کچھ تلاش کرنے کے لیے نکلا, ایک چرواہا نظر آیا جس کو پیسے دے کر میں نے اس کی بکریوں کا دودھ نکالا, ایک برتن پہ کپڑا باندھا, اس چرواہے کے ہاتھ دھلائے اور پھر اس برتن میں دودھ نکال کر میں نے محمد الرسول اللہ کو پلایا صلی اللہ علیہ وسلم. پھر اٹھے اور چلے. راستے میں سراقہ ملا, کافر سردار جو پیچھے سے تلاش کرتا ہوا, ڈھونڈتا ہوا, کیونکہ کفار نے اعلان کیا تھا جو ان دونوں کو تلاش کر کے لائے گا زندہ یا مردہ اس کو اتنے اونٹ انعام ملیں گے. یہ سراقہ دوڑتا ہوا. ابو بکر صدیق کہتے ہیں جب میں نے اس کو دیکھا میں نے کہا اے اللہ کے حبیب, یہ اللہ کا دشمن آ گیا. کہا یہاں تک کہ ہمارے اور اس کی سواری کے درمیان چند نیزوں کی جگہ رہ گئی, بہت قریب پہنچ گیا. میں رونے لگ گیا. میں نے کہا آقا مجھے اپنی جان کا ڈر نہیں ہے, اے محمد کریم میں آپ کی جان کو خطرے میں دیکھ کر رو رہا ہوں. یہ اللہ کا دشمن ہمارے قریب ہو گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے بد دعا کی, اے اللہ تو جیسے چاہے ہماری طرف سے اس کے لیے کافی ہو جا. کہا اس کا زمین سخت ہونے کے باوجود اس کا گھوڑا پیڑ تک زمین کے اندر دھس گیا. اس نے کہا میں واپس لوٹ جاتا ہوں, میرے لیے دعا کیجیے, میں اس عذاب سے بچ جاؤں. میں واپس لوٹ جاتا ہوں, اور نہ صرف واپس لوٹتا ہوں, اس راستے میں جتنے آئیں گے ان کو بھی واپس لوٹا دوں گا کہ اس راستے میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہیں ہے. آپ دعا کرتے ہیں وہ پھر آزاد ہو جاتا ہے, واپس لوٹ جاتا ہے. 17 رمضان 2 ہجری مارکہ بدر برپا ہوا, قریش کو شکست ہوئی, جنگی قیدی آئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے مشورہ لیا ان قیدیوں کے بارے میں کیا کیا جائے. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کہنے لگے اے اللہ کے نبی یہ سب عزیز و اقارب ہیں, اے اللہ کے نبی ان سے فدیہ لے کر ان کو چھوڑ دو. جو رائے ابو بکر نے دی وہی رائے محمد کریم کو پسند آئی صلی اللہ علیہ وسلم. اس غزوہ کے اندر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ, اور آپ کی حفاظت کی ساری ذمہ داری ابو بکر صدیق نے اپنے ذمہ لی. 8 ہجری رمضان میں مکہ فتح ہوا. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضہ کے والد ابو قحافہ اسی روز مسلمان ہوئے. ان کو اللہ کے نبی کی خدمت میں لایا گیا تو آپ نے فرمایا ابو بکر ان کو یہاں لے کر کیوں آئے ہو, یہ بزرگ ہیں, بوڑھے ہیں, ان کو یہاں لے کر کیوں آئے, میں خود ان کی خدمت میں جاتا. ان کو یہاں لے کر کیوں آئے, میں خود ان کے پاس پہنچتا. رجب 9 ہجری میں جب تبوک کا غزوہ پیش ہوا, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے جہاد کے لیے چندہ مانگا, مال کا سوال کیا. شدید گرمی کا سفر, طویل سفر, صحابہ اپنا مال لے کر آ رہے ہیں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ وارضہ کہنے لگے میں نے سوچا آج نیکی کرنے میں ابو بکر سے سبقت لے جاؤں گا. میں نے اپنے گھر کے سارے مال کو اکٹھا کیا, پھر اس کو تقسیم کیا. آدھا مال اپنے گھر والوں کے لیے چھوڑ آیا, آدھا امام الانبیاء کے پاس لے آیا. آقا نے پوچھا عمر اتنا یہاں لائے ہو, گھر والوں کو کیا دے کر آئے ہو؟ کہا آقا آدھا آپ کے پاس لایا ہوں, آدھا گھر والوں کی ضرورت کا چھوڑ آیا ہوں. تھوڑی دیر گزری, ابو بکر بھی سامان لے کر آ گئے, اور عمر کہتے ہیں میں دل ہی دل میں خوش ہوں کہ آج ابو بکر کی نیکی سے عمر کی نیکی زیادہ ہو جائے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پوچھتے ہیں اے ابو بکر یہ مال یہاں میرے پاس جو لے کر آئے ہو بچوں کے لیے کیا چھوڑ کر آئے ہو, گھر میں کیا دے کر آئے ہو؟ کہا آقا ابو بکر کے گھر میں جو کچھ تھا وہ آپ کے لیے لے کر آ گیا ہے, اور اپنے گھر میں اللہ اور اس کے رسول کی محبت کو چھوڑایا. عمر کہنے لگے مجھے یقین ہو گیا
میں زندگی بھر ابو بکر سے نیکی کے میدان میں آگے نہیں بڑھ سکتا۔ اسی لیے تو مومنوں کی ماں عائشہ اپنے آقا کے ساتھ ایک چمکتی ہوئی رات میں کھلے آسمان کے تلے لیٹی ہوئی آسمان کے چمکتے ہوئے ستاروں کو دیکھا اور دل میں سوال آیا، اپنے آقا سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا کوئی ایسا انسان بھی ہے جس طرح آسمان کے تاروں کو کوئی گن نہیں سکتا، اس کی نیکیوں کو بھی نہ گنا جا سکتا ہو؟ آپ نے کہا ہاں، صدیق کی بیٹی ہے۔ فوراً پوچھتی ہیں، آقا وہ کون ہے؟ اور دل میں یہ ہے کہ نام میرے بابا کا لیا جائے گا۔ آپ فرماتے ہیں صدیق کی بیٹی، میری امت میں خطاب کا بیٹا عمر، اس کی اتنی نیکیاں ہیں جتنی آسمان کے تارے ہیں۔ فوراً کہتی ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بابا ابو بکر کی نیکیاں کہاں گئی؟ میرے بابا کی نیکیاں کہاں؟ عمر کی نیکی اتنی ہے، میرے بابا کی نیکی کہاں؟ آقا مسکراتے ہیں، کہتے ہیں عائشہ پوچھتی ہے صدیق کی نیکیوں کا اور پیمانہ بناتی ہے آسمان کے تاروں کو، آسمان کے سارے تارے صدیق کی غار میں میرے ساتھ گزاری ہی رات میں سے ایک نیکی کے برابر نہیں ہو سکتے۔ اسی لیے حضرت عمر کہا کرتے تھے، عمر کی عمر بھر کی نیکییں ایک طرف اور ابو بکر کی رسول کے ساتھ غار میں گزری ہوئی راتوں کی ایک نیکی ایک طرف، اس کے برابر نہیں ہو سکتی۔ کہتے تھے ابو بکر عمر کی عمر بھر کی نیکی لے لو اور اپنی اسے ایک نیکی کو مجھے دے دو۔ وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا۔ اسی سال فرضیت کا، حج کی فرضیت کا حکم نازل ہوا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر کو امیر حج بنا کر روانہ کیا۔ 11 ہجری 29 سفر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موت والی بیماری میں مبتلا ہوئے۔ 11 دن تک آپ اپنے صحابہ کو خود نماز پڑھاتے رہے۔ 11ویں دن عشاء کی نماز کے وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کمزوری اتنی بڑھ گئی، عشاء کی وضو کے لیے 3 مرتبہ کوشش کی، بے ہوش ہو گئے اور پھر ہوش آنے پر کہا، جاؤ ابو بکر سے کہو مسلمانوں کو نماز پڑھائے، ابو بکر سے کہو مسلمانوں کو نماز پڑھائے۔ مومنوں کی ماں عائشہ کہنے لگی رضی اللہ تعالی عنہا، آقا میرا بابا بڑے کمزور دل کا ہے، آپ کے خالی مصلے کو دیکھ کر برداشت نہیں کر سکے گا، عمر سے کہو وہ نماز پڑھا دے۔ اور آپ پھر کہتے ہیں مرو ابو بکر کو کہو وہ نماز پڑھائے۔ مومنوں کی ماں عائشہ پھر کہتی ہے، آقا عمر سے کہہ دو، اور نبی پھر کہتے ہیں ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اور آخر میں کہتے ہیں اللہ، اس کا رسول اور اہل ایمان اس بات میں راضی نہیں ہوتے کہ ابو بکر کے ہوتے ہوئے مصلے پہ کوئی اور چڑھ جائے۔ محمد کا مصلہ ملے گا تو ابو بکر کو ملے گا۔ یہ کہنے والوں، علی ولی اللہ وصی رسول اللہ خلیفۃ بلا فصل، نبی کا اصل خلیفہ بلا فصل وہ صرف علی ہے۔ یہ کہنے والوں کہ ابو بکر نے علی کی خلافت چھینی، عمر نے علی کی خلافت چھینی، عثمان نے علی کی خلافت چھینی۔ ارے خلافت چھیننے کی بات کرنے والوں، جب نبی کہہ رہے تھے ابو بکر سے کہو مصلے پہ کھڑا ہو جائے، علی نے اس وقت جا کر کیوں نہ کہا، آقا یہ کس کو امامت دے رہے ہو، یہ اپنا نائب کس کو بنا رہے ہو؟ حسنین کریمین نے کیوں نہ کہا، عباس نے کیوں نہ کہا، اہل بیت نے کیوں نہ کہا، انہوں نے کیوں آواز نہ لگائی، ابو بکر کو کیوں مصلے پہ کھڑا کر رہے ہو؟ اس وقت کہتے اللہ کے نبی علی سے کہتے علی تم نماز پڑھاؤ، حسن سے کہتے تم نماز پڑھاؤ، حسین سے کہتے تم نماز پڑھاؤ، عباس سے کہتے تم نماز پڑھاؤ، لیکن آپ نے کہا ابو بکر سے کہو نماز پڑھائے۔ اگر علی نبی کے خلیفہ بلا فصل تھے تو پھر مصلی امامت پر
اور امامت کا مصلی خلافت کا مصلی ہوا کرتا ہے. امامت کا مصلی خلافت کا مصلی ہوتا ہے. نبی نے اپنے مصلی پر ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضاہ کو کیوں نہ کھڑا کیا؟ کہا جاؤ ابو بکر سے کہو وہ مسلمانوں کو نماز پڑھائے. اور آخری دن وفات کے دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز ابو بکر صدیق کے ساتھ ادا کی. چاشت کے وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے. یہ عظیم حادثہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کا مسلمانوں پہ اتنا گراں گزرا، اتنا بھاری پڑا کہ مسلمانوں میں سے بعض صحابہ اس موت پر یقین کرنے کے لیے تیار نہ تھے. ابو بکر رضی اللہ عنہ وارضا باہر سے آتے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، سیدھا حجرہ عائشہ میں جاتے ہیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرہ انور سے چادر اتارتے ہیں اور آپ کے ماتھے کو بوسہ دیتے ہیں. کہتے ہیں اللہ کی قسم اے پیارے حبیب، جو موت اللہ نے آپ کی قسمت میں لکھی تھی وہ آپ کو آ چکی ہے. وہ موت آپ کو آ چکی ہے. آپ کی زندگی مبارک، آپ کی موت مبارک. دو موتیں اللہ آپ پر کبھی اکٹھی نہ کرے گا. چادر نبی کے چہرے پہ ڈالتے ہیں، مسجد نبوی میں پہنچتے ہیں، دیکھتے ہیں عمر کے ہاتھ میں تلوار ہے اور کہہ رہے ہیں جس نے کہا محمد فوت ہو گئے میں اس کی گردن کو کاٹ دوں گا. کہتے ہیں اجلس یا عمر، عمر بیٹھ جاؤ. عمر غیظ و غضب میں ہیں. ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ وارضا منبر پہ چڑھتے ہیں، آواز لگاتے ہوئے کہتے ہیں فمن كان منكم يعبد محمد فإن محمد قد مات. تم میں سے جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے کہ محمد فوت ہو گئے. ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. اور تم میں سے جو اللہ کی عبادت کرتا تھا وہ سن لے اللہ کو کبھی موت، وہ زندہ ہے، ہمیشہ کے لیے زندہ ہے، اس پہ موت نہیں آنی. پھر قرآن حکیم کی آیت پڑھی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَاتَ أَوْ قُتِلَ. اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو رسول ہے اللہ کے باقی رسولوں کی طرح، اگر یہ